اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اخرجت للناس صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ دین اسلام جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نہ مجبور ہے اور نہ رب کریم کسی کا محتاج ہے۔ دل اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ جس طرف چاہتا ہے دلوں کو موڑ دیتا ہے۔ رب کریم اگر چاہے تو خود بخود لوگوں کے دلوں کو اپنی توحید کی طرف موڑ دے، خود بخود لوگوں کی توجہ ساری اپنی طرف کر لے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں عقل دے دی ہے، اب چاہو تو مومن رہو، چاہو تو کافر ہو جاؤ۔ اللہ چاہتے تو خود بخود سب لوگوں کا دل مقلب القلوب ہے نا رب کریم، لیکن اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا۔ 1,24,000 انبیاء آتے رہے کم و بیش، ہر نبی کے ساتھ کافروں کا رویہ جارحانہ رہا، نبیوں کو قتل کیا گیا، انہیں شہید کیا گیا، انہیں مارا گیا۔ اب کو بندہ کہہ دے اللہ کے دین کا معاملہ ہے جی، ہم تو آرام سے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ چاہے تو فوراً کر نہیں لے گا، لیکن نبی آرام سے نہیں بیٹھے، جد و جہد کرتے رہے۔ دین کی ایک پوری سمت ہے، ایک پوری جد و جہد ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جب وقت مبارک آیا تو سرکار نے فرمایا اللہ کے سارے نبی ستائے گئے، میں اس کا لاڈلا تھا پر مجھے سب سے زیادہ ستایا گیا ہے۔ 13 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں تبلیغ فرمائی، لیکن کوئی بظاہر جو بہت بڑا انقلاب برپا ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا۔ 13 سال حضور نے لگائے، اگرچہ انقلاب آ گیا لیکن میں ظاہری بات کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ اب حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ چھوڑ دیں، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا جی، اس کو چھوڑیں، معاذ اللہ، ایسا نہیں کہا۔ اتنا ستایا کہ اللہ کے نبی مکہ چھوڑ گئے، گھر چھوڑ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت ساری چیزیں حضور علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں ترک فرما دی، لیکن دین کا کام نہیں چھوڑا حضور۔ مدینہ شریف آ گئے، بدر کی جنگ ہوئی، مسلمانوں کو کچھ کامیابی ملی، احد کے اندر پھر ایک دفعہ تکلیف ہوئی، 70-72 لوگ شہید ہو گئے، سرکار کے دانت مبارک شہید ہوئے، بڑا سارا نقصان ہوا مسلمانوں کو۔ کیا حضور پھر چھوڑ گئے؟ اب یہاں کسی شخص نے سوال بھی نہیں اٹھایا کہ حضور دیکھے نا اللہ کے دین کا کام تھا تو ہماری مدد ہونی چاہیے تھی، انقلاب آ جانا چاہیے تھا، یہ کیا بات ہوئی؟ ایسا نہیں ہوتا۔ ہوتا یہ ہے میرے بھائی کہ نبی پاک نے کام کو جاری رکھا، جد و جہد کو جاری رکھا۔ احد کے بعد پھر خندق کی جنگ آئی، پھر حدیبیہ کا وقت آیا تو ایک دفعہ پھر حدیبیہ میں، خندق میں کامیابی ہوئی، حدیبیہ میں پھر مسلمان پریشان ہوئے۔ 1500 آدمی تھے، چھوٹی بات تو نہیں نا۔ میرے جیسا پیر اگر 2-4 بندوں کو کہے چلو عمرہ کرنے چلو، تو وہاں جا کے ایئرپورٹ پہ پتہ چلے نہیں واپس جانا ہے، تو کہیں گے حضرت صاحب آپ تو مرشد بنتے ہیں، شیخ بنتے ہیں، آپ کے منہ سے نکلا تھا کرنا ہے، تو یہ کیا بات ہوئی اب نہیں کرنا؟ تو لوگ کہیں گے چھوڑو، کامل ہوتے تو انہیں پتہ ہوتا۔ 1500-1400 صحابہ نے احرام باندھ لیا ہے، نبی پاک نے بندھوایا ہے، وہاں جا کر کے حضور نے فرمایا واپس چلو عمرہ نہیں کرنا، لیکن کوئی صحابی مایوس نہیں ہوئے۔ اگر احد میں وقتی طور پر پریشانی ہوئی تو پھر اللہ نے فتح مکہ جیسی کامیابی بھی عطا فرما دی۔ تو مد و جزر کے ساتھ دین کا کام چلتا ہے۔ قرآن پاک سورہ محمد میں اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اگر تم اللہ کے دین کی، ہے کسی کی اوقات اللہ کے دین کی مدد کرے؟ لیکن اللہ کہتا ہے کرو۔ اور کس طرح؟ بڑے وظیفے پوچھتے ہیں نا لوگ، میرے رزق میں برکت نہیں، تو یہ وظیفہ اللہ نے بتایا ہے۔ کس نے بتایا؟ یہ سب سے بہترین ہے نا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، اے ایمان والو دین کی مدد کرو گے، ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا، ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ پھر فرمایا وَیُثَبِّتْ،
अक़दामकुम, और अल्लाह तुम्हारे पैर जमा देगा, अल्लाह तुम्हारे पैर। सहाबाए किराम सलाम के बाद ना इस मनसब को छोड़ा नहीं। हमारे यहाँ तो विलायत है हुजरे में रहने का नाम, जो 3, 4, 5 किस्म के कपड़े पहन कर, एक जुब्बा, जुब्बे पे फिर जुब्बा, और फिर उसके ऊपर एक बड़ी चादर लेके हुजरे के पिछले कमरे में बैठे तस्बीह पढ़ रहा हो, उसको लोग वली मानते हैं। कहते हैं हमारे हजरत तो हुजरे में रहते थे। तो मैं क्या करता हूँ, नबी पाक तो हुजरे में नहीं रहते थे। हुजूर तो कभी बदर में रहते थे, कभी उहद में रहते थे, कभी खंदक में रहते थे, कभी हुनैन में रहते थे, कभी मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु सलाम अपने हाथों से खंदक की खुदाई करते थे। तो महबूब ने तो मैदान में वक्त गुजारा है। तो वो कौन सा पीर है, वो कौन सा अल्लामा फ़हामा है जो कहते हैं हुजरे में रहना है? ये कैसी बात हो? निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। फिर मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु सलाम ने ना, हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम ने कि विसाल के बाद सहाबा बैठे नहीं आराम से। हज़रत खालिद बिन वलीद की सारी उम्र मैदान में गुजरी, हज़रत साद बिन अबी वकास की सारी उम्र मैदान में गुजरी। जनाब सिद्दीक़ अकबर कहते इतने फितने आए नबी पाक के बाद कि थक गया मेरे असाब, लेकिन मैं लड़ता रहा तो अल्लाह ने मुझे कामयाबी अता फरमा दी। हज़रत उमर इतनी जद्दोजहद की, इतनी जद्दोजहद की कि शहीद ही हो गए। जनाब उस्मान गनी बिलाखिर शहीद हुए। दीन की काज अगर वहाँ हुजूर ने कहा होता ना, बा ठीक है मैं तुम्हें गद्दी बना के दे रहा हूँ, अब यहाँ आराम से बैठे रहना, लाइनों में लोग लग के तुमसे मुलाकातें करेंगे, नजर नियाज मिलेगी, पे छुट्टी, बात खत्म थी। जरूरत क्या थी? मौला अली शेर खुदा ने सबसे मुश्किल जिंदगी गुजारी है, सबसे टफ वक्त हजरत अली का है। गैरों का भी सामना था, अपने भी मैदान में थे। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु 63 साल 9 साल की उम्र से लड़ना शुरू, और शेर ने सारी जिंदगी लड़ते ही गुजार दी। वो कुरैश मक्का के सामने पहला जो ऐलान किया था तो हजरत अली, आज तो लोग हजरत अली के नाम पर खोल के कहते हैं मौजे कर। तो मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु की सारी दाढ़ी लहू से भरी हुई थी जब दुनिया से गए थे, और हाथों पे छाले थे। इमाम हसन और हुसैन ने शहजादे बन के वक्त गुजारा। मेरे अस्सा फरमाया करते थे कि हमारा जो सिलसिला है ना, ये दम दुरूद तवीज़ धागे वाला नहीं, हम इन चीज़ों को जायज़ समझते हैं, और ना ये खुशामद वाला सिलसिला है कि एक साहब आके पास बैठे कि हज़रत साहब मैं बड़ा आपका गुलाम हूँ, मैं नौकर हूँ, ज़रा पैर तो देना थोड़े से दबा दूँ। उसको कहा जाए दीन का कोई काम कर तो कहता ये नहीं मुझसे होता। तो ये हमारा सिलसिला इस चीज़ का मोहताज नहीं कि वो आया 6 माह साल के बाद तो कहा 2-4 तवीज़ बरकत के हो जाए। तो हमारा ये मिजाज नहीं, हमारे बुजुर्गों ने हमें दिया नहीं, हमारी तबीयत नहीं। हाजी सादत साहब गालिबन हाजी साहब की बात है या साहब सैयद मरातब शाह साहब की, मुझे सही तरह से याद नहीं, इन दोनों में से किसी के एक शख्स आया, उसने कहा हुजूर मेरा काम नहीं चलता, कोई दुआ कर दे। 4-5 दुकानें सी बंद हो गई तो फरमाने लगे शुक्र कर अल्लाह का, उसने तेरी दुनियादारी से जान छुड़ा के तुझे मस्जिद की तरफ दावत दे दी है। दीन का काम इज्तिमाइयत मांगता है, दीन का काम एक पूरी तंजीम मांगता है। दीन का काम देखे ना, रसूल पाक अलैहिस्सलातु सलाम जब दीन का काम करने के लिए निकलते थे तो हुजूर तन्हा नहीं होते थे, उसमें तलवारें चलाने के लिए हजरत अमीर हमजा की भी जरूरत थी, उसमें हजरत साद बिन अबी वकास भी साथ चलते थे। हुजूर चाहते, मैंने कहा अल्लाह चाहे तो इनकलाब बर्पा कर दे, लेकिन महबूब ने उम्मत को, नबी पाक खजानों के मालिक हैं, जिसको चाहे जितना चाहे, खुद फरमाते हैं इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती, मैं बांटने वाला हूँ, मेरे रब ने मुझे खजाने अता फरमाए हैं, मैं कासिम, अल्लाह देता है, मैं बांटता हूँ। लेकिन इसके बावजूद फरमाया नहीं उस्मान गनी ला तो अपना माल तेरा भी साथ शामिल करें। अब कोई ये बंदा यहाँ शिकवा नहीं कर सकता कि हुजूर को क्या ज़रूरत थी, नहीं ज़रूरत थी, लेकिन फरमाया उस्मान लाओ पैसे दीन में खर्च करें। तो वो जो तबूक की जंग हो रही थी, वो खैबर की जो जंग हो रही थी, बदर ओहद की, तो उसमें हज़रत उस्मान गनी का माल भी शामिल था, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का माल भी शामिल था, हज़रत उमर के पैसे भी शामिल थे, उसमें हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ का माल भी शामिल था। तो दीन का काम मुख्तलिफ लोग करते हैं, पैसा जमा करने वाला भी दीन का काम करता है, पैसा देने वाला भी दीन का। तो ताजर अगर तिजारत कर रहा है दुकान पे और उसने दीन का हिस्सा मुकर्रर किया हुआ है, तो कोई मौलवी ये दावा नहीं कर सकता कि मैं तन्हा काम कर रहा हूँ।
وہ بندہ اس کے ساتھ شامل ہے، پورا پورا شامل ہے۔ جو آدمی کسی جگہ پہ بیٹھ کے کوئی بھی ڈیوٹی کر رہا ہے تو کام کو بانٹیں اور کام دین کا کام سمجھ کے کام کریں۔ پتہ کیا حال ہے آج دین کا؟ آج دین ایک تبرک بن گیا ہے۔ ہم لوگ مولوی پیر ایک تبرک ہیں، لوگ کرامتیں دیکھنے کے لیے آتے ہیں، لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ کوئی جلوہ ایسا نظر آئے کہ جس میں بس میں کہوں کہ بلے بلے۔ او خدا کے بندو، ایک معجزہ تم ثابت نہیں کر سکتے جس کی روایت جید صحابہ نے کی ہو؟ بڑے کم معجزات ہیں، صحابہ نے تو معجزہ مانگا ہی نہیں نبی پاک سے۔ خود رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کا ایمان اس لیے معتبر ہے کہ اس نے مجھ سے کوئی دلیل نہیں مانگی، میں نے جیسے ہی کہا کلمہ پڑھو تو یہ فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اپنے آپ کو بدلیں، دین کی ڈیوٹی کریں، مضبوط ہو جائیں گے۔ سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ آپ اپنے اور نام کمانے کے لیے کام نہ کرو۔ نام ہم نے لوگوں کو جن کو کماتے دیکھا ہے وہ نام رہ گیا، کام نہیں بچا۔ ڈیوٹی کریں، اپنا حصہ ڈالیں، اپنے آپ کو آگے بڑھ کے پیش کریں، ورنہ یہ جو ملمہ سازی ہے نا، عبداللہ بن ابی سلول 5 نمازیں پیچھے پڑھتا تھا پر بے ایمان تھا، اویس کرنی ایک دفعہ بھی نہیں آئے، ظاہراً ملے بھی نہیں، لیکن مشن سے پیار کرتے تھے تو حضور نے فرمایا جناب عمر اور حضرت علی سے میرا جبہ لے کے جاؤ اور اسے دے کے آؤ۔ تو کام کریں تو کام کا پتہ ہوتا ہے۔ وہ ہمارے پنجابی میں کہا کرتے ہیں کہ چم نہیں پیارا ہوندا، کام پیارا ہوندا ہے۔ تو مسلمان کو اللہ نے یہ کہا کہ تمہارے رنگ نہیں زیادہ گورے کہ تم افضل امت ہو، اس لیے نہیں کہ تم جو ہے وہ تمہارے اندر کو توانائیاں ہیں، فرمایا اس لیے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت اس لیے ہو کہ میں نے تمہیں لوگوں کے بھلے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اور بھلا کیا کرنا ہے؟ پیسہ کپڑا روٹی مکان نہیں، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلا یہ کرنا ہے کہ لوگوں کو خیر کا حکم دینا ہے اور برائی سے منع کرنا ہے۔ رمضان المبارک میں صدقے کا بڑا اجر ہے، اس لیے لوگ وہ والا صدقہ بھی رمضان میں دیتے ہیں جو رمضان سے پہلے دینا چاہیے۔ 20 رمضان کو جا کے لوگ فطرانہ دیں گے، حالانکہ چاہیے کہ یکم رمضان کو دیں تاکہ غریب آٹا تو خرید لے۔ سارے روزے تو اس نے بھوکے رکھ لی ہے، 20 رمضان کو لنگر لے کے صاحب کو سوٹ 27ویں کو دیتے ہیں تاکہ درزی کو سی کے نہ دے اور وہ پہن نہ لے۔ تو ہم نے تو ماحول اس طرح کہتے 27ویں میں ثواب زیادہ ہے، اس لیے قاری صاحب کو 27ویں کو دیتے ہیں۔ تم نے تو ثواب لے لیا اپنی طبیعت کے مطابق، لیکن اس بیچارے کو کیا فائدہ جو عید والے دن بھی نہ پہن سکا؟ تو یہ کس قسم کا ثواب ہے؟ شریعت اس ثواب کی طرفدار آپ وقت پہ دیں، وقت پہ ہر چیز وقت پہ اچھی لگتی، تو دین میں اپنا کردار ادا کریں، اپنی ڈیوٹی کریں، اپنے آپ کو سمیٹیں اور جتنا حصہ دین کے لیے۔ علامہ اقبال نے ایک بات کہی تھی، اس نے کہا تھا میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد، اس نے کہا میں اس لیے نماز نہیں پڑھتا کہ میں جنت ملے گی، میں اس لیے نہیں پڑھتا کہ روزی میں برکت ہوگی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان اور میں اسی لیے نمازی، میں نماز دین کی بقا کے لیے پڑھتا ہوں، میں جد و جہد کرتا ہوں دین کے لیے، میں مسلمان بھی اس لیے ہوں تاکہ میں لوگوں کو پیغام حق دے سکوں۔ میں نے اپنے بزرگوں سے ایک دفعہ سنا، فرمانے لگے کچھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے گھر میں پیدا کرتا ہے، بچپن میں دین کی طرف لے آتا ہے یا جوانی میں سمجھ دے دیتا ہے۔ فرماتے ہیں رب چاہتا یہ ہے کہ وہ دین کا کام زیادہ کریں، اللہ نے انہیں جلدی باشعور کر دیا تاکہ وہ دین کے لیے جد و جہد زیادہ کریں۔